صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستو، آج ہم گجرات کے محمود آباد کے قریب سرساونی گاؤں میں ہیں۔ اس گاؤں میں حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے کے چشم و چراغ آرام فرما ہے۔ یہ بزرگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے ہندوستان تشریف لائے تھے اور یہاں خدا کی راہ میں لڑتے ہوئے شہادت کا اعلیٰ مقام حاصل کیا تھا۔ ان بزرگ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، آپ کا مبارک نام حضرت سید محمد غیاث الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور آپ کو عرف میں دادا باوا کہتے ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید محمد شہاب الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ خانوادہ غوثیہ کے چشم و چراغ ہے۔ آپ کا شجرہ نسب صرف 4 واسطوں سے سلطان الاولیاء شہنشاہ بغداد حضور سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاہزادے حضرت سید عبد الجبار قادری رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، یعنی آپ قادری جباری سید ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بغداد شریف میں رہتے تھے۔ ایک دن آپ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت ہوئی اور نبی پاک علیہ السلام کے حکم سے آپ بغداد شریف سے ہندوستان تشریف لائے اور مدینۃ الاولیاء شہر احمد آباد میں قیام کیا۔ اس وقت گجرات میں سلطان محمود بیگڑا کی حکومت تھی۔ آپ نے دوسرے اولیاء کرام کی طرح گجرات کی سرزمین کو اسلام اور ایمان کے نور سے روشن و منور فرمایا۔ بے شمار لوگوں نے آپ کے ذریعے راہ ہدایت پائی اور دولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قطبیت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ اپنے دور کے قطب تھے۔ قطب کسے کہتے ہیں اور لفظ قطب کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کے تعلق سے کتابوں میں ہے کہ عربی لغت یعنی ڈکشنری میں قطب چکی کی اس میخ یعنی کیلی کو کہتے ہیں جس پر وہ چکی گھومتی ہے۔ اگر وہ کیل نہ ہو تو چکی نہیں چل سکتی۔ یوں ہی قطب کے بغیر دنیا کا نظام بھی نہیں چل سکتا۔ قطب کے سبب ہی عالم کا وجود محفوظ اور قائم رہتا ہے۔ قطب کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، جیسے قطب الاقطاب، قطب عالم، قطب الارشاد، قطب المدار وغیرہ۔ مختصر یہ کہ قطب کا درجہ ولایت میں بہت ہی اعلیٰ اور اونچا ہے۔ حضرت سید غیاث الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی قطبیت کے اونچے مقام پر فائز تھے۔ آپ کا نکاح حضرت سید علم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بلند اقبال صاحبزادی حضرت سیدہ راجی فیروز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا۔ نکاح ہونے کے کچھ عرصے بعد آپ اپنے اہل و عیال اور 1200 مریدوں کو لے کر حج کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ حج کی ادائیگی کے بعد آپ اپنے قافلے کو لے کر واپس پیدل تشریف لا رہے تھے۔ واپسی میں آپ کچھ کے راستے سے تشریف لا رہے تھے جب اس علاقے کے راجہ بہار آئے کو آپ کے آنے کی خبر ہوئی تو اس نے ایک لشکر آپ کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، لیکن جب اس لشکر نے آپ کے قافلے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو پورا لشکر اور اس کے سردار سب اندھے ہو گئے۔ راجہ بہارائے یہ دیکھ کر بہت گھبرایا اور خوف زدہ ہو کر آپ کی حاضر ہوا اور معافی مانگی۔ آپ کو اس پر رحم آ گیا۔ اسے معاف فرماتے ہوئے جب اس کے لشکر پر آپ نے ایک نگاہ کرم ڈالی تو ان تمام لشکریوں کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ راجہ اور اس کے ہزاروں ساتھی کلمہ طیبہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ حج سے واپسی کے بعد آپ نے محمود آباد کے قریب قصبہ سرسمنی، جس کو آج سرساونی کہا جاتا ہے، وہاں قیام فرمایا۔ آپ کا چہرہ پاک بہت نورانی تھا۔ عقیدت کی نظر سے جو مسلمان ایک بار بھی آپ کو دیکھ لیتا وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا تھا، اور جس کافر پر آپ کی خاص نگاہ کرم پڑ جاتی
وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ آپ نے 22 صفر المظفر ہجری 898 کو شہادت پائی۔ آپ کی شہادت کس طرح ہوئی اس کے بارے میں کوئی تفصیلی معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ آپ کا مزار مقدس گجرات کے چھوٹے سے گاؤں سرساونی میں مرجع خلائق ہے، جہاں سے آج بھی فیض و کرم کا دریا جاری ہے۔ آپ کے مزار پاک پر جن اور بلاؤں سے پریشان لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں اور آپ کے دربار سے انہیں ان شیطانی خلل سے نجات ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے دوسرے معاملات میں بھی لوگ آپ کے مزار شریف پر آتے ہیں اور اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ آپ کی درگاہ شریف کے صحن میں دوسرے کچھ بزرگوں کے مزارات بھی ہے اور ساتھ ہی آپ کے ہاتھی، گھوڑے اور اونٹ کی قبر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام حضرت سید عبد الوہاب قادری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو ماں کے پیٹ سے ہی ولی کامل پیدا ہوئے تھے، اور ان کی پیدائش کے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی والدہ حضرت سیدہ راجی فیروز رحمت اللہ علیہ کو خواب میں بشارت دے دی تھی کہ تمہارے یہاں جو فرزند پیدا ہونے والے ہیں وہ بڑے مبارک اور بڑے مرتبے کے ولی کامل ہے۔ حضرت سید عبد الوہاب قادری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پاک شہر احمد آباد میں مرجع خلائق ہے۔ ان کے مزار مقدس پر کثرت سے جنات آتے ہیں۔ آپ کے حالات پر ہم نے الگ سے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے جس کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ حضرت سید غیاث الدین قادری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف کے پاس ہی ایک اونچی جگہ پر ایک اور درگاہ شریف ہے جس میں حضرت سیدنا جلال الدین اور حضرت سیدنا کمال الدین رحمت اللہ علیہم اجمعین کے مزارات ہے۔ حضرت سید غیاث الدین قادری رحمت اللہ علیہ کا آستانہ بڑا ہی پرسکون اور نورانی ہے۔ آپ کے دربار شریف سے فیضان قادری بٹتا ہے۔ آپ کے مزار پاک کی جلالت لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ حضرت کی درگاہ شریف کا ایڈریس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔